دو شخص کے بارے میں آتا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ابو بکر نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ دوسرا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ قرآن کے بارے میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا، سارے علماء چپ ہو گئے، جانیں بچا گئے، کئی بھاگ گئے، کئی جلاوطن ہو گئے۔ احمد بن حنبل ڈٹ گئے، کہا مجھے مارو، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ آخر یہ پکڑے گئے، 3 دن مناظرہ ہوتا رہا۔ مناظروں میں تینوں دفعہ معتزلی ایک باطل فرقہ تھا، وہ ہارتے رہے۔ چوتھا دن تھا، آج احمد بن حنبل کو پتہ ہے یا تو میری جان جائے گی یا مار مار کر مجھے تباہ کر دیں گے۔ جیل سے نکل آ رہے تھے، دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں بوڑھا ہوں، بنو عباس کے کوڑے میں نہیں برداشت کر سکتا، تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر میں نے کلمہ کفر کہہ بھی دیا تو اللہ نے اجازت دی ہے تو میں جان بچاؤں گا۔ یہ خیال آ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص مجمع کو ہٹاتا ہوا تیزی سے آیا، قریب آ گیا، کہا احمد۔ کہا کیا ہے؟ کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میرا نام ابو الحیثم ہے، میں بغداد کا ایک چور ہوں، بغداد رہنے والا ایک چور ہوں۔ دیکھو میں نے بنو عباس کے کھوڑے کھائے ہیں، میں نے چوری نہیں چھوڑی، کہیں تم بنو عباس کے کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑنا، اگر تم نے حق چھوڑ دیا تو ساری امت بھٹک جائے گی۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی یاد کرتے تو کہتے رحمہم اللہ ابو الحیثم، اے اللہ ابو الحیثم پر رحم کر دے کہ اس چور کی نصیحت نے مجھے جما دیا۔ میں نے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی اب میں حق نہیں چھوڑوں گا۔ اور 60 کھوڑے پڑے، محل میں بوٹیاں اتر کر گرنے لگی، خون سے تھر بتر ہو گئے۔ ادھر جو باطل کا مناظر تھا اس کا نام بھی احمد تھا، جب یہ خون بخون ہو گئے تو نیچے آیا، ان کے قریب جا کر کہنے لگا احمد اب بھی اگر تو مان جائے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں خلیفہ کے عذاب سے تجھے بچا لوں گا۔ انہوں نے اسی بے ہوشی میں کہا احمد اب بھی اگر تو مان جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ڈٹ گئے، وہ مارتے رہے، جتنی تکلیفیں انہوں نے دی سب کچھ برداشت کر دیا، لیکن حق پر ڈٹ گئے، کہا کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس وقت اسلام بچ گیا۔ اس اسلام کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے، یہ قرآن ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اس قرآن کی قدر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پر عمل کریں۔ یہ اللہ پاک کا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صبح اٹھتے ہی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اب دیکھیں اس دن میں کتنی برکتیں ہو جائیں گی، کتنی خیریں اتریں گی، چین ملے گا، سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ صبح شام اس کلام پاک کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں،
قرآن پاک کو عام کریں، گھر گھر تک یہ کلام پاک کی تلاوت ہو، قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہی کلام پاک ہے، کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ دنیا میں بھی خیر و برکت اور آخرت میں بھی خیر و برکت ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، جب تک جنت میں نہیں پہنچائے گا تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے روز قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ عشاء مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں، الف لام سجدہ پڑھیں، روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھیں، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں۔ باقی روزانہ کوشش کریں ایک جز ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آدھا پارہ ہو، سوا پارہ ہو، کہ ضرور بے ضرور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آج کیسے مسلمان ہیں، سال گزر جاتے ہیں قرآن کھول کے دیکھتے بھی نہیں ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، روزانہ ایک ایک حرف پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔